مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا مال ہے۔ اے ایمان والو، دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ایک فانی گھر ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف وہ عمل باقی بچے گا جو آخرت میں ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے۔ جو بندہ اس میں گم ہو جاتا ہے اور وہ اسی کا رہ جاتا ہے، اس میں کون سی دنیا کا ذکر ہے؟ اس میں وہ دنیا ہے جس میں گم ہو کر خالق و مالک کو بھول جائے۔ یہ اس دنیا کا ذکر ہے جس میں انسان گم ہو کر اس خالق اور مالک کو بھول جائے اور غافل ہو جائے آخرت کے بارے میں، یعنی آخرت کی پرواہ نہ کرے۔ تو اس دنیا کا یہاں پر ذکر ہے۔ جو بندہ دنیا میں رہ کر اس خالق و مالک کو بھولتا نہیں، اس کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا، اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، تو وہ دنیا میں رہ کر بھی وہ آخرت کما رہا ہے، وہ اپنی آخرت کو صحیح کر رہا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نادان آدمی نے ایک دیوار پر سورج کی روشنی دیکھی۔ نادان آدمی، اس نے سورج کی روشنی کو دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ دیوار ہی چمک رہی ہے۔ اس نے اس کے ساتھ دل لگا لیا، اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا کہ یہ دیوار جو ہے یہی چمک رہی ہے۔ اور جب شام ہوئی، دھوپ ختم ہوئی تو اس کی روشنی بھی ختم ہوگی۔ تو یہ ایسے ہی دنیا ہے کہ دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہی ہے سب، لیکن جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے، جب وہ جس طریقے سورج کی دھوپ اس دیوار سے ختم ہوئی تو اس کو یقین آیا کہ نہیں، یہ دیوار کا کمال نہیں ہے، یہ تو سورج کا کمال تھا۔ میں ایسے دیوار کے ساتھ دل لگائے رکھا، یہ تو سورج کی وجہ سے تھا۔ تو ایسے ہی ہے انسان، یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو زیب و زینت ہے، دنیا کی جو عیش و عشرت ہے، اس کو ہم نے دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم نے اس کے ساتھ دل لگا لیا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر یاد آتی ہے کہ کوئی آخرت بھی ہے۔ جہاں ہم جا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، جہاں ہمارا ٹھکانہ ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم اللہ کی یاد سے غافل رہے، دنیا کی رنگینیوں میں آ کر اللہ کے ذکر سے ہم غافل رہے اور آخرت سے ہم دور رہے، اور پھر جب موت آتی ہے تو پھر سارے سامنے آ جاتے ہیں۔ بندہ جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کے جو دنیا کے اندر اس نے کام کیے ہیں، جو جوانی کے اندر، جو لڑکپن کے اندر
اس نے کام کیا، وہ سارا ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ یہ زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جب اولاد نافرمان ہو، جب آگے سے اولاد بولے نا پھر وہ اس کو بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے ان کے لیے یہ پاپڑ بیلے ہیں، میں نے یہ کام کیے ہیں، یہ نجائز کام کیے ہیں، یہ فلاں کام کیا ہے، اب میں اپنی زندگی کے اوپر یہ کر بیٹھا ہوں اور یہ میری بات نہیں سنتے۔ اس وقت وہ پوری فلم چل رہی ہوتی ہے کہ انسان، یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور ابن ماجہ کی بھی، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، جو عمل کرتا ہے اس کو دنیا میں اس کا صلہ دے دیا جاتا ہے، لیکن مومن کو آخرت میں اس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو صلہ ملتا ہے۔ جتنی تکلیف اس کو دنیا میں ہوتی ہے اتنی اس کی آخرت جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کے اوپر جب وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں بندے کے گناہ ہے اور اس کو یہ تکلیف جو ہے اس کے اندر وہ اس کو مبتلا کر دو۔ وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے کوئی گناہ تھے، اس کی موت قریب آ گئی، کو اس کا ایک گناہ رہتا تھا۔ اب اس نے خواہش کی کہ میں زیتون جو ہے وہ کھاؤں، اس کا تیل جو ہے وہ میں پیوں، اس کی یہ خواہش تھی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اس کا ایک گناہ باقی ہے، اب جاؤ جب یہ اپنے منہ کی طرف لے جائے تو اس کو گرا دینا۔ اب اس کو وہ تکلیف ہوگی، اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہوگی، جب اس کو یہ تکلیف پہنچے گی تو ہم اس کا ایک گناہ مٹا دیں گے، وہ پاک اور صاف ہو جائے گا، اور جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے ذمے گناہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کسی نہ کسی سبب سے، وہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو اس تکلیف کی وجہ سے دور کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، دنیا کی محبت سے آخرت کو نقصان پہنچتا ہے، دنیا کی محبت سے آخرت کو نقصان پہنچتا ہے، اور آخرت کی محبت سے دنیا کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اگر ہم دنیا کے ساتھ محبت کریں گے تو ہماری آخرت کو نقصان ہوگا، ہماری آخرت بہتر نہیں ہوگی، اور اگر ہم آخرت کے ساتھ محبت کریں گے تو ظاہر ہے پھر دنیا بہتر نہیں ہے، تو ہم دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں گے اور اپنی آخرت کو سنوار لیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کی آخرت کو نقصان پہنچتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضرات محترم، حب الدنیا راس کل خطیہ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو دنیا کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس سے ہر برائی جنم لیتی ہے، کیونکہ اس کا دل کرتا ہے یہ بھی کام کر لوں، دنیا کے اعتبار سے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ وہ دنیا کے اعتبار سے جب وہ سوچتا ہے کہ میری دنیا بہتر ہوتی چلی جائے تو آخرت کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ ہر برائی کرنے پر جو ہے وہ رضامند ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب دنیا کے ساتھ اتنا لگاؤ لگ جائے گا، محبت ہو جائے گی، تو پھر برا کام بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو پھر جب برا کام کرے گا تو گویا ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر دنیا سے وہ کنارہ کش ہو کر اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا، وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔
دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ہمارا حال کچھ اور ہو چکا ہے کہ ہم زندگی کا 1 سال گزرتا ہے، زندگی کا 1 سال گزرتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ سال گزر گیا، خوشیاں مناتے ہیں، سالگرہ کرتے ہیں۔ کرنی چاہیے، مہمانوں کو کھلانا چاہیے، مہمان نوازی بڑی اچھی چیز ہے۔ مہمان نوازی، جب دسترخوان تنگ ہو تو مہمانوں کو دعوت دے دو تو دسترخوان میں وسعتیں آ جاتی ہیں، وسعت آ جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر اور مزید جو ہمارا نظام غلط ہے کہ ہم خوشیاں اور مناتے ہیں تو وہ چیز غلط ہے، بلکہ اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ اے اللہ تو نے ہمیں یہ زندگی 1 سال جو ہے وہ ہمیں دی، اور آگے والا جو آنے والا سال ہے وہ ہماری زندگی کا بہتر بنا دے۔ جیسے یہ نیا سال جیسے نکلا، رات کو میں سن رہا تھا بڑے زور و شور سے پٹاخوں کی آواز، چولیوں کی آواز، یہ ہمارا کلچر ہو گیا ہے، یہ ہم دنیا کے اندر گم ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اس کے جیسے ہی سال بدلا تو ہمیں تو نوافل پڑھنے چاہیے، ہمیں تو سجدے میں گر جانا چاہیے کہ اللہ یہ جو نیا سال آ رہا ہے اس میں جتنی بھی کوئی پریشانیاں آنے والی مولا اس کو دور کر دیں۔ یہ امت مسلمہ پر جتنی بھی پریشانیاں آنے والے ہیں، جو بھی بلائیں نازل ہونے والی ہیں، مولا اس کو دور کر دے۔ لیکن ہم نے تو نظریہ ہی اور اپنا لیا ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکہ ہے، اس سے بچیں۔ دنیا کے اندر وہ کام کریں جس طرح ہم کھیتی کے اندر جو کچھ بیجتے ہیں وہی ہمیں کاٹنا ہوتا ہے، وہی ہم کاٹتے ہیں۔ یہ نہیں کہ گندم بیج کے ہم چاول کاٹ رہے ہوں یا مکی بیج کے ہم جو ہے وہ گندم کاٹ رہے ہوں، جو ہم بیج رہے ہیں وہی ہم نے کاٹ رہا ہے۔ اسی طرح دنیا بھی ایک کھیتی ہے، جو ہم اس میں بوئیں گے وہی ہم نے آخرت میں کاٹنا ہے۔ نیکی کریں گے تو نیکی کا ہمیں صلہ مل جائے گا، اگر ہم بدی کریں گے تو ہمیں بدی کا وہ صلہ ملے گا، اس کی سزا ہوگی تو اس کی ہمیں جزا ملے گی۔ تو اس لیے ہم اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کوڑے کے ڈھیر پر گزر ہوا تو آپ کھڑے ہو کر ایک سیدھا پھٹا پرانا کپڑا اس کا ٹکڑا اٹھایا اور ایک ہڈی وہ سیدھا اس کو اٹھا کے فرمایا، یہ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ مولانا غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیب و زینت کے اعتبار سے یہ کپڑا دیکھو پرانا ہو چکا ہے، جس کو آپ بڑا خوبصورت پہنتے تھے۔ فرمایا کہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، زیب و زینت کے اعتبار سے اب ایک دن پرانی ہو جائے گی۔ جس طرح یہ چیتھڑا بن چکا ہے، پھٹا پرانا میلا ہو چکا ہے، اسی طرح دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اسی طرح وہ سیدھا ہو جائے گی۔ اور فرمایا جس طرح یہ ہڈی ہے، یہ پرانی ہڈی، یہ بسیدہ ہڈی، اسی طرح انسان تیری زندگی ہے، جسم ہے جو پرورش پا رہا ہے، اور ایک دن آئے گا تو وہ بھی اسی طرح ہو جائے گا۔ تو اس لیے سمجھ جا یہ دنیا ہے، جس طرح آج تو زندگی گزار رہا ہے کل تیری زندگی اس ہڈی کی طرح ہو جائے گی، یہ بسیدہ ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا میں رہ کر کوئی نیک کام کر جا، نیک عمل کر جا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو ایک اللہ کے بندے نے عرض کی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عروج دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے کہ آپ کو سلطنت بادشاہت دی ہے، اور یہ دیکھیں آپ کا تخت جو ہے وہ ہوا پر جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن، جب بندہ مومن جو ہے وہ ایک دفعہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو اس کی طاقت جو ہے، اس کا بہتر پن جو ہے وہ اس تخت اور حکومت سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی وہ اس تخت اور حکومت سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے جو بندہ مومن ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ اب اس بندے نے پوچھا بھی وہ کیسے؟ کہا کہ یہ تخت اور یہ جو
عیش و عشرت اور یہ جو حکومت سلطنت یہ ساری فنا ہو جائے گی، لیکن جو سبحان اللہ ایک مرتبہ کا ہوگا اور اس کا ثواب جو ہے وہ جو عمل ہے وہ باقی رہے گا۔ کہا کہ بقا کے اعتبار سے سبحان اللہ بندہ مومن جب ایک مرتبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو اس سلطنت سے زیادہ ثواب دے دیتا ہے، اس بندے کو زیادہ اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک مردہ بکری کے پاس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام، یہ بکری جو ہے جو مری پڑی ہے مردہ، یہ کیا اپنے وہ جو مالک ہے اس کا، اس کو یہ پسند ہے؟ صحابہ اکرام نے آگے سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پسند ہوتی تو وہ یہاں پر نہ پھینکتا، وہ اس کو ناپسند ہے کیونکہ اس کی بو کی وجہ سے جب گھر میں رہے گی بدبو آئے گی، اس میں بدبو آ رہی ہے تو وہ اس کو ادھر پھینکے ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو کہ دنیا اللہ کی بارگاہ میں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے، اس کی وقت نہیں ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی، جس طرح مالک کو اس بکری کی وقت نہیں ہے، یہ ناپسند ہے، اسی طرح خالق کائنات کو دنیا ناپسند ہے۔ اگر دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ لے سکتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر اللہ کے نزدیک ہوتا تو کوئی بھی کافر اس دنیا سے پانی کی گھونٹ بھی نہ لے سکتا۔ تو جب اللہ کو دنیا سے محبت ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے، تو پھر کافروں کو بھی حکم ہے کہ وہ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں، وہ دنیا ان کے لیے جنت بنا دی گئی ہے، ان کا سارے کا سارا دنیا کے اندر ہی ہے اور آخرت میں کچھ نہیں، لیکن بندہ مومن کے لیے آخرت میں ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو آخرت میں اس کا صلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ دنیا ہمارے لیے، میں نے کہا ہے کہ کھیتی کا مانند ہے کہ ہم جو کچھ ہم اس میں عمل کریں گے وہ اللہ عز و جل ہمیں اس کا ثواب جو ہے وہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں کو اللہ عز و جل نے ہدایت دی، ابراہیم بن ادم جیسے اولیاء کرام رحم اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری کو اپنا لیا تھا، اور ان کو علم ہو چکا تھا کہ یہ دنیا، یہ بادشاہت، یہ سلطنت ساری ادھر ہی رہ جائے گی، اور جو آخرت میں ہم نے پانا ہے وہ اگر ہمارے پلے کچھ نہ ہوا تو وہ ساری زندگی جو ہے وہ خراب ہوگی جائے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادم دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر اپنی وہ گدڑی جو ہے وہ سلائی کر رہے ہیں سوئی کے ساتھ۔ تو آپ کا ایک وزیر آیا، جو پہلے وزیر تھا وہ آیا، اس نے کہا کہ آپ نے سلطنت چھوڑ کر یہ کیا کر لیا ہے؟ آپ پھڑے پرانے کپڑے اور یہ لے کے بیٹھ گئے ہیں اور ان کو ٹاکیاں لگا رہے ہیں، تو آپ نے اتنی بڑی سلطنت، یہ تقریباً 7 ملکوں کے اوپر ان کی سلطنت تھی، تو کہا کہ اس کو چھوڑ کر آپ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں۔ اب ابراہیم ادم نے اس کو کہا کہ اچھا یہ مسئلہ ہے۔ اب اس نے سوئی جو ہے وہ دریا میں پھینک دی، جس کے ساتھ سلائی کر رہے تھے نا وہ سوئی دریا میں پھینک دی، کہا کہ اب اس کو نکال کے دو۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوئی اب دریا میں پھینک دی، اب دریا میں کیسے ملے گی، اتنا گہرا دریا ہے۔ اس نے کہا اچھا، آپ نے 1000 مچھلیوں کو حکم دے دیا کہ سوئی لے کے آؤ۔ اب 1000 مچھلیاں اوپر آئیں اور پھر آواز سے کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ ہمارے سے سوئی لے لیں، اور وہ سوئی ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، ہر ایک کے منہ میں، ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی۔ کہا کہ بتا یہ مقام وہاں پر تھا جو سلطنت میں کر رہا تھا، جو حکومت چلا رہا تھا، وہاں پر یہ مقام میرا تھا کہ مچھلیاں بھی میرے کہنے پہ چلتی تھیں۔ اب یہ دیکھ میرا مقام یہ ہے کہ مچھلیاں بھی میرا حکم مان رہی ہے، دریا بھی میرا حکم مان رہا ہے،
ہر چیز میں جس کو حکم دوں وہ اللہ کی رضا کے خاطر وہ میرا حکم جو ہے وہ مانتی ہے۔ تو اس لیے مجھ سے یہ سوال نہ کر کہ وہ بہتر ہے، میں کہتا ہوں وہ نہیں، یہ بہتر ہے جو میں نے اپنا لیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں نے جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کر لی، وہ انہوں نے اپنی آخرت کو صحیح کر لیا، درست سمت چل پڑے۔ اس لیے دوستو آج ہمارے پاس وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا، کوئی پتہ نہیں زندگی کا۔ آج وقت ہے ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں اور ہم اپنی صحیح سمت کو اختیار کر لیں اور اس پر چلیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لی